آپ کو یہ باپ اور باپ کے باپ اور ایم کیو ایم اور یہ تمام وہ پارٹیاں جو فوجی آشرواد سے نظر آتی ہیں، پی ایس پی جیسی، وہ آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ یہ ساری سستی جملے بازیاں ہیں تاکہ جو بنیادی مسائل ہیں ان سے نظر ہٹائی جائے آپ کی، اور آپ کو مذہبی اور جذباتی چکروں میں لگا دیا جائے۔ پورے کا پورا معاشرہ، ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے مسئلہ، ہمارے ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، یہ ہے مسئلہ، ہمارے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ یہ جتنے لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہے ہیں، ہم نے 2017-2018 میں دیکھا تھا، یہ سارے کے سارے اسی طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کیے گئے تھے۔ نواز شریف صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں حائل سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کر کے آپ کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئی، تو آپ اس وقت فوج کو پھر، یہی جو فوجی جماعتیں ہیں ان کو پھر آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی دام میں پھنسے ہوئے ہیں جس دام۔ دوستو السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ اچھے ہوں گے، سب اچھا ہوگا آپ کی طرف۔ آج کی تازہ خبر پر تھوڑی سی ہم اپنی بات کر لیتے ہیں۔ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف، انہوں نے بلوچستان کا دورہ کیا اور وہاں تمام سیاسی جماعتوں کو جمع کیا، جس میں باپ پارٹی بھی شامل ہے۔ اچھا، پاکستان میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کا باپ ہم سب کو پتہ ہے، اور باپ پارٹی ان میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ جماعت جہاں بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عسکری آشرواد کس طرف ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ بات بہت اچھی ہے کہ اس وقت پاکستان کو انتہائی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز، تمام سیاسی طاقتیں وہ جمع ہوں اور مستقبل کا لاہ عمل طے کریں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میری رائے میں پاکستان کے اس وقت کے مسائل اور بحران کا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل جل کے اگلے 30-35 سال کے لیے حکمت عملی طے کریں، اور ایک نقطے پر سب کا اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ اس ملک میں دستوری بالادستی کو قائم کیا جائے گا۔ یہ ہے بالکل اصولی بات۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کے باہمی اختلافات ہوتے ہیں، وہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو ایک ایسے معاشرے کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے جس معاشرے میں مختلف افراد مختلف آراء کے ساتھ موجود ہوں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بشمول پی ٹی آئی میرا جو جھگڑا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ اختلاف کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ سب غلط ہیں، تو وہاں میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہاں یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ ایک ٹیبل پر اکٹھا ہونا، حکمت عملی طے کرنا، انتخابی لاہ عمل طے کرنا، یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جنہیں عسکری آشرواد حاصل ہو، یا جن کی طاقت کا انحصار عوام کی بجائے فوج ہو، یا عوام کی بجائے کوئی بھی غیر جمہوری طاقت ہو، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو شامل کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ صرف اس وقت تک شامل رہیں گے جب تک کہ آپ عوام کی بجائے فوجی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ یہ جتنے لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ بن رہے ہیں، ہم نے 2017-2018 میں دیکھا تھا، یہ سارے کے سارے اسی طرح سے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کیے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم کو شامل کیا گیا تھا، باپ پارٹی، یہ سارے جمع ہوئے تھے، اور اس طرح سے عمران خان حکومت بنائی گئی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان حکومت کے اندر عوام کے لیے کام نہیں ہوا، بلکہ تمام کے تمام اہم سویلین عہدوں پر زیادہ تر جو اہم عہدے تھے وہ فوجی جرنیلوں کے پاس چلے گئے۔ عمران خان کے دور میں سویلین سپیس کا بہت بڑا حصہ فوج کے پاس چلا گیا۔ اب اگر نواز شریف بھی اسی طریقے سے آتے ہیں اور ہمارے سامنے کہ وہ آ رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ پھر پاکستان کے عوام کو سرو کرنے کے بجائے فوجی اشرافیہ کو سرو کریں گے۔ جب تک پاکستان میں یہ دائرہ نہیں ٹوٹتا کہ سیاسی جماعتیں طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام کی طرف نہیں موڑتے، بلکہ وہ کسی بھی دوسرے راستے کی طرف بڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ابھی آج کی جو خبر تھی وہ یہ کہ نواز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان میں ترقی لائیں گے۔ سب چاہتے ہیں پاکستان میں ترقی آئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی آئے گی کیسے؟ اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ترقی کیوں نہیں ہے؟ کون سے ایسے عوامل ہیں جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، نواز شریف صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں حائل سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کر کے آپ کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو گئی، تو آپ اس وقت فوج کو پھر، یہی جو فوجی جماعتیں ہیں ان کو پھر آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی
دام میں پھنسے ہوئے ہیں. جس دام کے ذریعے آپ کی حکومت کو گرایا گیا تھا، آپ ٹھیک اسی دام میں پھنس کے اب دوبارہ سے اسی کھیل کا حصہ بن رہے ہیں جو 2018 میں ہم نے دیکھا تھا. اور 2018 میں جو کھیل تھا اس کا شدید تر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سیاسی، سماجی اور اقتصادی طور پر بدحال ہو گیا. اس لیے کہ جب بھی کوئی حکومت عوامی طاقت کی بجائے فوجی آشیرواد سے بنتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عوام کو سرو کرنے کی بجائے یا عوام کی بہبود کے لیے کام کرنے کی بجائے وہ فوجی اشرافیہ کی بہبود کے لیے کام کرنا شروع کرتی ہے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اب دوسرا مسئلہ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. پاکستان کا یہ تو بنیادی مسئلہ ہے ہی کہ آپ جو پاکستان میں فوجی اشرافیہ یا فوجی ایلیٹ ہے انہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں اور پوری قوم پر وہ منطبق ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتائی بھی تھی کہ ہمارے ہاں اشرافیہ کو یہ بات پتہ ہے کہ عام فرد کے ریاست میں مفادات نہیں ہیں. عام فرد کا کیا ہے معاملہ؟ کسی کا امریکہ کا ویزا یا یورپ کا ویزا لگ جائے گا، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا جڑا ہوا کیا ہے؟ نہ پینشن جڑی ہوئی ہے، نہ بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، نہ ہیلتھ کیئر جڑی ہوئی ہے، نہ بہبود جڑی ہوئی ہے. اس کا کیا جڑا ہوا ہے؟ ایک زیادہ سے زیادہ گھر ہوگا کسی کا، وہ بیچ کے بستہ باندھ کے نکل آئے گا. تو اس لیے فوجی اشرافیہ کو بھی پتہ ہے اور دوسری سویلین اشرافیہ کو بھی پتہ ہے کہ ایک عام فرد کے ریاست کے ساتھ اور ریاست کے ایک عام فرد کے ساتھ کوئی بھی مفادات جڑے ہوئے نہیں ہیں. ایک فرد جس وقت چاہے گا بستہ باندھے کا چلا جائے گا. اس لیے ان سے فیصلے لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوپر یہی سوچ ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ پاکستانی عوام کی ملکیت ہے، جب تک پاکستانی عوام کے ہاتھ میں اس کی طاقت نہیں آئے گی یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن بات پھر وہی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں طاقت تب آئے گی جب یہ ملک اور ریاست ایک دوسرے کے ساتھ دوہرے راستے سے فرائض اور حقوق کے ڈور سے بن جائیں گے. یعنی ریاست کے کچھ فرائض ہیں، اسی طرح فرد کے کچھ فرائض ہیں، ریاست کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح فرد کے کچھ حقوق ہیں. یہ جب جڑیں گے، ایک دوسرے پر دار و مدار بڑھے گا، تو تب ریاست اور فرد کے درمیان مفادات کا ایک ایسا دھاگا بنے گا جو دھاگا ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا. اور ایک فرد جب اس ریاست سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کی بہت ساری چیزیں اس کو کاٹنا پڑیں گی اور بڑا مشکل کام ہوگا جو کہ اس وقت نہیں ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، اوپر جو اشرافیہ ہے اس کو پتہ ہے کہ ایک عام فرد کے کوئی اس میں سٹیکس ہیں نہیں. اگر وہ اس کو ہم سیاست کا یا سیاست میں فیصلے کا حق دیتے ہیں تو یہ اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کے سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے تو ظاہر سٹیکس ہیں. انہوں نے تو ریل اسٹیٹ بھی چلانا ہے، انہوں نے تو سمگلنگ بھی کرنا ہے، انہوں نے تو بارڈر پر جو ادھر ادھر سے آن جان ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، اس میں اپنا پیسہ بھی بنانا ہے. تو یہ تو لوگ ہیں. خیر، اہم بات لیکن یہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان کے مسائل سنجیدہ اور پیچیدہ ہیں. اب مسئلہ ایک طرف یہ ہے، پاکستان میں پچھلے 20-30 سال میں ایک خاص مینٹلٹی بنائی گئی ہے، ایک عوامیت پسند رجحان ہے، شدت پسندی ہے. اور اس سے بھی پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو اس شدت پسندی اور خاص طور پر مذہبی شدت پسندی کی جڑیں بہت پیچھے تک جاتی ہیں. پاکستان بننے کے فوراً بعد سے ہی اس شدت پسندی کا ایک بیج بونا شروع کیا گیا تھا 1949 میں قرارداد مقاصد کی صورت میں، اور پھر آگے چل کے مختلف جرنیلوں اور سویلین رہنماؤں نے اس شدت پسندی کو ہوا دی اور دھیرے دھیرے اس مذہبی شدت پسندی کی جڑیں بہت نیچے تک چلی گئیں. آج کی بات دیکھیے، کوئٹہ میں ہی بیان دیتے ہوئے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ان کے یا دیگر کے جو جلسے تھے اس میں تو خواتین ناچ گانا کرتی تھیں، ہمارے جلسوں میں خواتین ناچ گانا نہیں کرتی. قریب یہی جملہ انہوں نے مینار پاکستان میں جب 21 اکتوبر کو پہنچے تھے انہوں نے تب کہا تھا. یعنی دوسری دفعہ یہ بتا رہے ہیں، دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہے. ایک دفعہ ہوتا نا کہ آپ کی زبان پھسل جائے، لیکن دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کا ناچنا گانا. اب مسئلہ یہ کہ یہ اس عوامی اور عمومی شدت پسندی کا ایک آئینہ دار ہے یہ جملہ جو ہم پچھلے 40-50 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین نے طے کرنا ہے. یار آپ نے سارے کا سارا بوجھ خواتین پر ڈالنا ہے. زندگی کے کچھ عناصر ہیں، کچھ علامتیں ہیں، وہ علامتیں اگر آپ کے معاشرے سے نکل جائیں گی آپ کا معاشرہ زندہ نہیں ہوگا. ہم نے کسی معاشرے کو اگر دیکھنا ہو نا کہ وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے تو اس کی کچھ علامتیں دیکھتے ہیں. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہاں پر جشن ہوتا ہے زندگی کا. اور زندگی کا جشن کس سے ہوتا ہے؟ زندگی کا جشن ہوتا ہے موسیقی سے، شاعری سے، ادب سے، رقص سے، فنون لطیفہ سے، مصوری سے. یہ تمام کے تمام جو آرٹ کی قسمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی معاشرہ کتنا زندہ ہے. آپ پیرس کی سڑکوں میں جائیں گے لوگ رقص کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آپ لندن میں جائیں گے تو لوگ میوزک بجاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. امریکہ میں جگہ جگہ آپ کو ایسا نظر آئے گا. جرمنی کی سڑکوں پر آپ کو وہ جو پینٹنگ ہے وہ نظر، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک معاشرہ زندہ ہے. پرانی کیوز میں جب جاتے ہیں
تو ہومو سیپینز اور کسی بھی دوسری اسپیشیز کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی غاروں میں پینٹنگز بنی ہوئی نظر آتی ہیں. اگر یہ پینٹنگز نہ ہوتی، اظہاریے نہ ہوتے، تو ہم اور آپ اس وقت گفتگو نہ کر رہے ہوتے، بلکہ یہاں کوئی بھی جو ٹیکنالوجی ہے یا سائنس ہے یہ کہیں وجود نہ رکھتی. اگر آپ انسانی معاشرے میں سے زبان نکال لیں تو آپ کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. مصیبت لیکن یہ ہے کہ اس زبان کی بنیاد بھی آرٹ پر ہے. مصیبت لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاشرے سے آرٹ نکالتے ہیں، گانا بجانا موسیقی ناچ یہ نکال دیتے ہیں، تو آپ کا معاشرہ زندہ نہیں بچتا ہے. یہ ہمارے ہاں بے انتہا فرسودہ ایک تھاٹ ہے جس کی مثال، اور پرانا بھی نہیں ہے یہ، اس کی مثال یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر تمام بوجھ ڈال دیا جائے. عورتیں ہنس نہیں سکتی، عورتیں گا نہیں سکتی، عورتیں رقص نہیں کر سکتی. او بھائی، عورتیں برابر کی شہری ہیں، برابر کی انسان ہیں. کیوں رقص نہیں کر سکتا کوئی خوشی میں؟ آپ کر سکتے ہیں تو کوئی نہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. اگر اسی جگہ پر کوئی آدمی دھمال ڈال رہا ہوتا تو پھر آپ کو تکلیف ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت ہی فنڈامنٹل گڑبڑ ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نواز شریف یا عمران خان کے دور میں بھی آپ کو دیکھا ہوگا، عمران خان نے کہا تھا کہ عورتیں اگر کپڑے خراب پہنے گی تو آدمی روبوٹ تھوڑی ہیں. یہ ایک مینٹلٹی بنا دی ہے اس پورے معاشرے میں. نواز شریف جیسے قومی لیڈر بھی اگر یہ بول رہے ہیں کہ جی عورتیں ناچتی گاتی نہیں ہیں، ہمارے بڑے تمیز سے بیٹھتی ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کو روبوٹ چاہیے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کس طرح کا معاشرہ چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ سستی جملے بازیاں ہیں. پاکستان کے مسائل سنجیدہ ہیں، پاکستان کے مسائل پیچیدہ ہیں، پاکستان کے مسائل سنگین ہیں. ان کے لیے بہت رواداری، برداشت اور دور اندیشی درکار ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پہلے سینے اور دماغ اور دل کھولیں اور لوگوں کو بٹھائیں. اور پاکستان میں نصف آبادی ہے خواتین کی. اگر آپ ان نصف آبادی کو ایک طرف کر دیں گے، ان کو انسان سمجھنے سے انکار کر دیں گے، ان کو برابر کا انسان نہیں سمجھیں گے، آپ کا آدھا معاشرہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. تو جو شخص بھی ترقی کا نعرہ لگا رہا ہو لیکن اس کا کہنا یہ ہو کہ اپنے آدھے معاشرے کو وہ کاٹ کے غیر انسانی سلوک کر کے نصف انسان سمجھے گا، تو وہ میرے خیال میں ترقی کا کچھ بھی کر لیں وہ ترقی نہیں ہو سکتی. عام بات پھر سمجھ لیجئے، اگر آپ اپنے معاشرے کا دیکھیے، ساری چیزیں ہوتی رہیں گی لیکن آپ جب بھی بیماری دیکھیں اس بیماری کا ماخذ سمجھا کریں. پاکستان میں ترقی نہ ہونے کا ماخذ کیا ہے؟ پاکستان میں ترقی نہ ہونے کا ماخذ یہ ہے کہ یہاں بنیادی دستور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. جو بنیادی دستور ہے اس کے اندر خواتین مرد نہیں ہے، پاکستان کے شہری ہیں. تمام شہریوں کے بنیادی حقوق مساوی ہیں. یہ جب تک دستور مساوی طور پر لاگو نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان کے تمام شہری بنیں گے نہیں، مساوی شہری بنیں گے نہیں. اور جب تک مساوی شہری نہیں بنیں گے پاکستان میں یہ تفریق اور تقسیم جاری رہے گی، اور تفریق اور تقسیم کے معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک مذہبی شدت پسندی کا خاتمہ نہیں کریں گے، یہ تازہ باتیں ہیں، پہلے تو ایسے نہیں تھا. ہم 5000 سال سے موجود ہیں ہندوستان میں، 1400 سال سے اسلام بھی یہاں پر آیا ہوا ہے، 1000 سال سے کم از کم. آپ دیکھیں تو اس طرح تو حالات نہیں تھے. یہ جو آپ تازہ مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو، ایسے تو نہیں تھا. ہمارے دادا پر دادا بھی تو مسلمان تھے. یہ کیوں نئی آپ چیزیں لا رہے ہیں؟ یہ جو آپ نے پچھلی حکومت میں دیکھا جی کہ پیغمبر کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لگائیں. اور بھائی خاتم النبیین تو وہ ہیں، آپ کو یہ الگ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں یہ جو قانون سازیاں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ پہلے ہمارے باپ دادا کے دور میں کیا خاتم النبی نہیں تھے؟ وہ تو 1400 سال سے ہی خاتم النبیین ہیں. بھائی آپ یہ تازہ چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری سستی جملے بازیاں ہیں تاکہ جو بنیادی مسائل ہیں ان سے نظر ہٹائی جائے آپ کی، اور آپ کو مذہبی اور جذباتی چکروں میں لگا دیا جائے. پورے کا پورا معاشرہ، ہمارے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں، یہ ہے مسئلہ. ہمارے ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں، یہ ہے مسئلہ. ہمارے لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہے مسئلہ. ہم ترقی، سائنس، تعلیم اس پہ پیچھے چلے گئے ہیں، یہ ہے مسئلہ. ہماری اقتصادیات برباد ہو چکی ہیں، یہ ہے مسئلہ. ہمارے بہبود کا نظام بیٹھ گیا ہے، انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. ہمارے ہاں سڑکوں پر جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، پولوشن کا برا حال ہے، انوائرمنٹل جو تباہی آ رہی ہے اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کسی بھی شعبے میں ہم ایک پریمیٹیو معاشرہ بنے ہوئے ہیں. ایسے میں آپ کے مسائل یہ ہیں. جب تک رہنما دور اندیشی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک آپ کو یہ باپ اور باپ کے باپ اور MQM اور یہ تمام وہ پارٹیاں جو فوجی آشرواد سے نظر آتی ہیں، PSP جیسی، وہ آپ کو نظر آتی رہیں گی. جس پارٹی کے ساتھ بھی یہ پارٹیاں موجود ہیں، باپ کے باپ اور یہ MQM پاکستان اور یہ سارے، اس کا مطلب یہ کہ فوجی آشرواد ان کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ بھی فوجی آشرواد ہے، عوامی آشرواد نہیں ہے، وہ کچھ کر لے وہ پاکستانی عوام کو کبھی بھی بہبود اس کی نہیں کر سکتا. وہ جو حکومت میں لاتا ہے فرد اسی کی ہی بہبود کرتا ہے.
اور فوج اگر آپ کو بہبود میں لا رہی ہے، فوج اگر آپ کے کاندھوں پر جس طرح عمران خان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے لائی تھی، تو آگے 4 سال تک ہم نے دیکھا تھا کہ صرف فوجی ہی فوجی تھے ہر طرف. ایک طرح سے وہ ہائبرڈ رجیم میں مارشل لا سا لگا ہوا تھا. پاکستان ہر انڈیکس میں نیچے گیا تھا. آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں، رزلٹ پھر وہی نکلنا ہے. آپ جب ایک ہی کام بار بار کریں اور آپ کو رزلٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام اگر آپ غلط کر رہے ہیں اور ایک دفعہ اس کا رزلٹ غلط نکلا ہے، تو اگلا دوبارہ بھی کرنے پر اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکل سکے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.